تصویروں کو دیکھ کر آپ نے اس کو ویڈیو کو مذاق نہیں سمجھنا، ایک بہت بڑی سیریس بات ہے، ایک بہت بڑی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دوستوں کو، نوجوانوں کو۔ پہلے اس بندے کو دیکھیں جی، ان کا نام ہر کوئی جانتا ہے، چاہت فتح علی خان صاحب، جن کا آج کل بدو بدی جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر مشہور اور وائرل ہوا ہے۔ اب ذرا ایک دوسری تصویر دیکھیں، ان کو دیکھیں جی، ان کا نام ہے انجینئر مرزا علی۔ اچھا خیر، پہلے ذرا چاہت فتح علی صاحب کو ذہن میں رکھ کر میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دور احمقوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر اہل علم کو کوئی پذیرائی جو ہے وہ نہیں ملی، علم کو پذیرائی نہیں ملی، ٹھیک ہے، شعور والوں کو پذیرائی نہیں ملی، تدبر اور تفکر والوں کو پذیرائی نہیں ملی، لیکن تین طبقات کو بہت پذیرائی ملی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو وہ وائرل، دوسری وائرل، مشہور دنوں کے اندر پہلا طبقہ جو جاہل لوگ، جاہل جتنا بھی طبقہ، دوسرا بے حیا لوگ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور تیسرا جگت باز لوگ، ٹھیک ہو گیا۔ ان طبقوں کو بڑی پذیرائی ملی ہے اس دور میں سوشل میڈیا کے اوپر، اور بالخصوص پاکستان کے اندر۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں، میں رات ایک میرے خیال ذہن میں آیا، چاہت فتح علی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب مجھے بڑے ویوز آتے ہیں، لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کیونکہ میری ویڈیوز پر ویوز آتے ہیں۔ انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے سننا چاہتے ہیں، مجھ سے دین لینا چاہتے ہیں کیونکہ میری ویڈیوز پہ ویوز آتے ہیں۔ سارے دے سب علماء کے ویوز ملا لو اور میرے ویوز ملا لو تو زیادہ ہیں، تو وہ بھی ویوز کرتے ہیں، یہ بھی ویوز کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی ان دونوں کے اندر کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی سمجھ چاہت فتح علی خان صاحب کو فن موسیقی کی، سروں کی ہے، سیم اتنی ہی سمجھ اور اتنی ہی معرفت انجینئر صاحب کو دین کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ اور اگلی بات بھی بڑے قابل غور ہے کہ جس طرح چاہت فتح علی خان صاحب کا کوئی استاذ نہیں اس فن کے اندر، اس موسیقی میں، ظاہر سی بات ہے ان کا استاذ ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا، اسی طرح انجینئر صاحب کا بھی کوئی استاد نہیں جس سے انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہو، سیکھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح چاہت فتح علی خان نے موسیقی کے فن کا بیڑا غرق کر دیا، اسی طرح انجینئر صاحب نے دینی تعلیمات کا، اصولوں کا، تصوف کا، فقہ کا، تفسیر کا، علم التفسیر کا، حدیث کا، علم الحدیث کا بیڑا غرق کر دیا۔ نہ کوئی اصول ہے اور نہ کوئی قاعدہ ہے ان کے پاس، جو وہ سوچیں، جو وہ بات کریں، وہی ان کے نزدیک اپنا اصول اور قاعدہ ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ میں کسی پر کوئی جو ہے وہ گالیاں نہیں نکال رہا، میں ایک آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ ان دونوں کے اندر کوئی تو فرق ہوگا، یہ تو ساری کامن باتیں ہیں، استاد ان کا بھی کوئی نہیں، استاد ان کا بھی کوئی نہیں، وہ بھی ویوز کرتے ہیں، انجینئر صاحب بھی ویوز کرتے ہیں، اور جتنی معرفت ان کو سروں کی ہے اتنی جو ہے وہ شناسائی یا معرفت ان کو دین کے علم کی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جب چاہت فتح علی خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں نا تو وہ تہذیب سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر نصرت فتح علی خان صاحب کا نام آتا بڑے ادب سے لیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بابے تا شے کوئی نہیں، نصرت فتح علی خان تو میرے سامنے شے کوئی نہیں، ادب تہذیب ہے ان کے اندر، اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ان کے اندر۔ مگر ان کے مد مقابل جب انجینئر صاحب اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں تو انتہائی گھٹیا الفاظ اور بدتمیزی والے جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو بے ادبی اور گستاخی اور توہین کا جو ہے نا وہ رستہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ انسان اعتبار کے لائق نہیں ہے، یہ انسان اعتبار کے لائق اور قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کر کے اس کی تحقیق تسلیم کیا جائے۔